السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سورہ انفال کے 7 مرکزی موضوعات میں سے ہمارا دوسرا مرکزی موضوع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے 3 ضمنی موضوعات ہیں، جس میں سے تیسرا ضمنی موضوع ہے وعید۔ جو وعید دی گئی، جو اس میں سے یہ بڑی اہم 2 نکات ہیں۔ پہلا ہے بڑا اہم نکتہ ہے آیت نمبر 68 سے اس کو دیکھیں خود کہ اگر نہ ہوتی ایک بات جس کو لکھ چکا ہے اللہ پہلے سے تو تم کو پہنچتا اس کے لینے پر بڑا عذاب۔ بنیادی طور پہ جب قیدی بنا لیے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں جو 70 قیدی بنے تو صحابہ کرام سے مشورہ کیا، حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے، باقیوں سے، تو انہوں نے جو مشورہ دیا اس کے مطابق پھر آگے چلے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ غزوہ بدر کی قیدیوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مشورہ کیا تو حضرت ابوبکر اور دیگر صحابہ نے فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات کی۔ 4000 روپے درہم فی کس فدیہ لیا گیا تو بات کی، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قتل کا مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا رشتہ مجھے دو، عقیل علی کو دو، ابوبکر کا رشتہ اسے دو، یہ قتل کریں ان کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رحم دلی اور صحابہ کرام کے مشورہ سے فدیہ والی رائے پسند کی، لیکن اگلے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رو رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ میرے سامنے عذاب پیش کیا گیا جو اس درخت سے بھی زیادہ قریب تھا، اور آپ نے کہا اگر یہ عذاب آ جاتا تو صرف عمر بچتا۔ تو اللہ نے اتنی بات گوارا نہیں کی کہ جنگ میں قیدی اس لیے بنائے کہ ان سے فدیہ لیا جائے، مال دیا جائے۔ مال دیا تو اللہ نے کہا کہ خوب خون بہاؤ کرنے بھی بات آئی ہے، تو قیدی قتل کی بجائے قیدی بنانے پر اللہ نے عذاب الہی کی وعید دی ہے اس 16 نمبر آیت میں۔ اور پھر دوسرا یہاں پہ نکتہ ہے 73 نمبر آیت میں، اگر جہاد اور کمزور مسلمانوں کی مدد نہیں کرو گے تو زمین میں فساد کبیر پیدا ہو جائے گا۔ سورہ نساء میں بھی بات آئی ہے کہ مستضعفین کی مدد کرو، جہاں پہ ان کے لیے قتال فی سبیل اللہ کرو، مستضعفین کے جو ضعیف ہیں، جو عورتیں ہیں، جو مرد استطاعت نہیں رکھتے، جو بچی ہیں، جہاں بھی پکارے ان کے لیے پہنچو۔ اگر نہیں کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فساد کبیر پیدا ہوگا۔ کفار ایک دوسرے کے دوست ہیں، آیت نمبر 73 کو دیکھیے گا کیا ہے، اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں۔ اللہ نے کہا بعض مولیاء و بعض ایک دوسرے کے دوست ہیں، اگر تم ان سے جہاد نہیں کرو گے تو پھر فتنہ پھیلے گا اور پھر بڑی خرابی ہوگی۔ اب دیکھیں نا دنیا میں کیا فتنہ ہے، جتنا بھی فتنہ ہے کفر ہی پیچھے ہے، یہود ہے اور حنود ہے، اس کے پیچھے یہود اور حنود ہے، اور صحیح تو ان کی مدد کر رہے ہیں، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تو یہود اور حنود جو آگے لیڈ کر رہے ہیں سارا کیا ہے مسلمانوں کا، اسی لیے مال بے حساب ہے، ہر چیز ہے، سارے وسائل ہیں، لیکن عیش و عشرت پہ، موج دینے پہ، بستی پہ لگے ہوئے ہیں، تو فساد کبیر، ہر طرف فساد کبیر ہے۔ تو اللہ نے اس کی وارننگ دی ہے کہ اگر، اور یہ وعید موجود ہے کہ کھڑے ہو گے تو پھر ہی ہے، کھڑے ہو گے تو اللہ مدد کرے گا، نہیں تو پھر یہ فساد کبیر ہے، اور کمزوروں کی مدد کرنی ہے، اور تمام مسلمانوں پر، پوری امت پر یہ فرض ہے، اور یہ امت ہے، یہاں پہ کوئی ملک کی کوئی اس کی بات نہیں ہے، یہ جو ادروائز جغرافیائی یا ایڈمنسٹریٹو ہے، لیکن بنیادی طور پہ جہاں بھی کوئی کمزور مسلمان ہے ان کی مدد کرنی ہے۔ تو اس میں ان چیزوں کو دیکھیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین۔